ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا غور کیجئے گا، ہم حروف جر عوامل پڑھ رہے ہیں. عوامل میں ہم جو ہے حروف جر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہادی عشر یعنی ہم جو ہے 11واں حروف ہر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، جس میں حتی ہماری بحث ہے جو ہے حرف جر کی، وہ حتی ہے. حتی جو ہے یہ دو معنی میں آتا ہے. حتی پہلا معنی کیا ہے؟ انتہائی الغایت، یعنی کہ کسی چیز کے آخری انتہا کو بیان کرنا، اس سلسلے میں آتا ہے. اچھا، الہ کی طرح ہوتا ہے یہ حتی، لیکن اس فرق کے ساتھ ہے کہ جو حتی کے بعد ہے وہ داخل ہے حتی کے ما قبل کے حکم میں. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ الہ جو ہے اس کی مثال انہوں نے یہاں دے دی ہے، حتی کی مثال یہاں دے دی ہے. انشاءاللہ مثال سے آپ اس کو بہتر سمجھیں گے. پہلا معنی حتی کا کہ انتہائی الغایت کے لیے آتا ہے، یعنی آخری انتہا کو بیان کرنے کے مقصد کے لیے آتا ہے، اور الہ کی طرح ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ ہے کہ جو حتی کے بعد ہے وہ داخل ہے حتی کے ما قبل کے حکم میں. مثال کے طور پر اکلت السمک، میں نے کھائی مچھلی، حتی راسیہ، یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا. تو جو یہ اس سے سمجھیے، جو حتی کے ما بعد، حتی کے بعد کیا ہے؟ راسیہ ہے. حتی کے جو ما بعد ہے وہ داخل ہے کہاں؟ حتی کے ما قبل کے حکم میں. ما قبل کا حکم کیا تھا؟ اکلت السمک، یعنی میں نے کھائی مچھلی، یہاں تک کہ اسی مچھلی کا سر بھی کھا لیا. ٹھیک ہے، جو حتی سے پہلے کا حکم ہے وہی حتی کے ما بعد میں شامل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں الہ کے برخلاف. یہ برخلاف کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ یعنی یہ بات دیکھیں، اس کو نوٹ کریں کہ الہ کی طرح، یہاں بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ، جو فرق بتا رہے ہیں یہاں پر، یہ فرق اب یہاں آپ کو بیان کریں گے کہ حتی اور الہ میں کیا فرق ہے. اس فرق کے ساتھ کہ حتی وہ ہے کہ جو حتی کے بعد، جو حتی کے بعد ہے وہ داخل ہے حتی کے ما قبل کے حکم میں. الہ میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم سب روزے کو تمام کرو رات تک. یعنی جو رات کا حکم ہے یہ جو ہے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ رات ہوئی آپ روزہ تمام کریں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی روزے کو تمام رات کے اندر نہیں کرنا ہے، مگر رات شروع ہو روزے کو مکمل کر دینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کو اور سمجھنے کے لیے اور تھوڑی وضاحت کریں تو کہیں کہ حتی وہ ہے کہ جو حتی کے بعد ہے وہ داخل ہے حتی کے ما قبل کے حکم میں. ٹھیک ہے، اور الہ اسی کو الہ سے سمجھتے ہیں. الہ وہ ہے کہ جو اس کے بعد جو ہے وہ داخل ہے الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے. دوبارہ سمجھیے. حتی کے بعد جو حتی جو ہے، حتی کے بعد جو چیز ہے، جو حتی کے بعد جو چیز ہے وہ ما قبل کے حکم میں، جو حتی کے ما قبل ہے اس کے حکم میں داخل ہے. جیسے کہ میں نے مچھلی کھائی، اس کا سر بھی، یہاں تک کہ سر بھی کھا لیا. تو جو کھانے کا جو عمل ہے وہ جو حتی راسیہ جو ہے، وہ حتی راسیہ کا تعلق جو ہے حتی کے ما قبل سے ہے. ٹھیک ہو گیا. الہ میں ایسا نہیں ہے. الہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو الہ کے جو ما بعد آیا ہے وہ الہ کے ما قبل میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ آپ جو ہے روزہ ختم کرو، روزہ تمام کرو. اتموا الصیام، روزہ تمام کرو. کہاں تک؟ اتموا الصیام الی اللیل، رات تک. اب کہہ رہے ہیں کہ جو الہ کے بعد جو رات ہے، لیل جو ہے، اس کا تمام ہونا، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے رات کا جو حکم ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ الہ کے ما قبل سے تعلق اس کا نہیں ہے. بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں روزے کو تمام کریں رات تک، بس. یعنی تمام کرنے کا جو الہ کے بعد ہے، جو الہ کے بعد جو بات ہے وہ ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے. یہ فرق ہے. اور حتی میں اس کا الٹ تھا کہ جو ما بعد تھا وہ ما قبل کے حکم میں داخل تھا، اور الہ میں کیا ہے؟ جو ما بعد ہے الہ کے وہ ما قبل کے حکم میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے اسی انتہائی الغایت کے معنی میں ہے. دونوں انتہائی الغایت کے معنی میں فرق، یہ دو میں نے آپ کو جو بیان کیے. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علیہ. ابھی رکیے. ابھی اس کا دوسرا معنی وہ کیا ہے؟ حتی جو ہے اپنے دوسرے معنی میں آتا ہے. وہ کیا ہے؟ بے معنی مع،
جاءن الحاج یعنی حتیٰ جو ہے وہ مع کے معنی میں آتا ہے، نہیں اکثر آتا ہے، زیادہ تر آتا ہے. ہاں حتیٰ جو ہے بمعنی مع، یعنی اگر حتیٰ لکھا آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں یہ مع کا معنی دے رہا ہے، مع یعنی ساتھ کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بمعنی مع، جیسے جاءن الحاج میرے پاس حاجی آئے، حتیٰ یہاں تک کہ مشاۃ ان کے ساتھ چلنے والے بھی، مشی کرنے والے بھی میرے پاس آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کتاب میں بیان کیا گیا کہ حتیٰ جو ہے صرف و صرف ظاہر پہ داخل ہوتا ہے اور ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، بے خلاف مبرد. مبرد کہہ رہا ہے کہ نہیں، مبرد کہتا ہے کہ ضمیر پہ بھی داخل ہوتا ہے اور ظاہر پہ بھی داخل ہوتا ہے، جس کے اشعار بھی انہوں نے بیان کی، جس کا ترجمہ پہلے میں کر چکا ہوں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین.